بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے آج سنا دیا گیا ہے۔ فیصلے کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں بڑی سیاسی پارٹیوں کی تحقیق کے لیے فارن فنڈنگ کیس کی تحقیق کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کی کیس کی تحقیق، اور جو ایک ہی فوکس کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے اوپر فوکس کیا گیا، اور اسی کی ایک ہی تحقیق کی گئی۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی طرف سے جو ایک ہی پارٹی پر فوکس کیا گیا وہ عمران خان تھے۔ اب فیصلہ کیا سنایا گیا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان مخالف ٹولہ ہے، یہ جو دشمن عناصر ہیں، جو حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو موجودہ میڈیا ہے، یہ عمران خان سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ جو پچ ہے آلریڈی، جو گراؤنڈ ہے عوام کی، جو الیکشن ہے، ووٹ ہیں، اس کی طرف سے یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم ووٹوں سے، الیکشن سے، عوام سے عمران خان کو جو ہے وہ اس سے جیت نہیں سکتے، اور انہوں نے اب اداروں کا رخ کیا ہے۔ اداروں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ جو انٹرنیشنل جو مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے اداروں پر بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان مکمل پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اب جو ادارے ہیں وہ سارے بکے ہوئے ہیں، یا ادارے مجبور ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو سے چھٹکارا چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ نااہل ہو جائے، یا پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یا اس سے جان چھوٹ جائے۔ اور اب جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 3 فیصلے آئے ہیں، مین جو انہوں نے کہا ہے کہ جو 13 اکاؤنٹ ہیں ان پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ یہ طریق انصاف نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور جو فنڈنگ ہے فارن فنڈنگ اس کو انہوں نے ممنوع فنڈنگ، اور جو تیسری انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو بیان حلفی ہے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ ناظرین یہاں بات سمجھنے والی ہے، 40,000 جو اکاؤنٹ ہیں وہ پی ٹی آئی نے پیش کیے ہیں، ایون جو $75 آئے ہیں باہر سے وہ بھی انہوں نے پیش کر دیے ہیں۔ 40,000 سے زیادہ اکاؤنٹ انہوں نے پیش کیے ہیں، اور جو رہ گئے اکاؤنٹ ہیں وہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 13 اکاؤنٹ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، یعنی 40,000 اکاؤنٹ میں سے جو، اور یہ کیس 10 سال پرانا ہے۔ یہ جو اصل کیس ہے وہ ایس اے بابر ہیں، اکبر ایس بابر ہیں، اس کیس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا، یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اکبر ایس بابر جو ہیں وہ پاکستان پی ٹی آئی میں تھے۔ پی ٹی آئی نے اس کو جب نکالا تو انہوں نے جو کیس کیا تھا وہ $30 لاکھ کا، اور ابھی یہی جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، سازش کھیلی جا رہی ہے کہ اسی کو کیس کو بڑھا چڑھا کر عمران خان کے اوپر کسی طرح اس کو نااہل قرار دیا جائے۔ اور یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ آج سے ختم ہو گیا ہے، یہ موضوع ٹھپ ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو دوسرا موضوع دے دیا ہے وہ ممنوع فنڈنگ کا کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی بار بار یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ ہماری فنڈنگ باہر سے، پاکستان سے، فارن سے، یورپ سے، گلف سے آتی ہے، اور اسی فنڈنگ کی بنیاد پر عمران خان بار بار ایگری کر رہے ہیں کہ ہمارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی کو چلا رہے ہیں، ہم اپنی سیاست کو چلا رہے ہیں، اور ہم اپنی جو سسٹم ہے الیکشن والا ہے اسی فنڈنگ کی وجہ سے ہم لوگ چلا رہے ہیں، وہ ایگری کر رہے ہیں۔ اور وہی جو فیصلہ آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ ہے جو آلریڈی وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور جو تیسرے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کا جو بیان حلفی ہے، جو سرٹیفکیٹ تھا، جو باقی کسی اور نے سبمٹ کرایا نہیں، صرف عمران خان نے جو سبمٹ کرایا، باقی کسی اور نے توفیق ہی کسی کو نہیں ہوئی۔ جو عمران خان نے جو اپنا سبمٹ کرایا تھا سرٹیفکیٹ، اس کو انہوں نے بیان حلفی قرار دے کر اس کو غلط قرار دیا۔ ناظرین اگر اسی طرح فارن فنڈنگ کیس کی تحقیق
پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے تو بے نظیر کی جو وہ ہیں فارن فنڈنگ ہے اسامہ بن لادن والے وہ شو ہو جائیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے تحقیق ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان کی تو لیبیا تک کی جو پیمنٹ ہے یا جو یہودیوں کی فنڈنگ ہے یہ جتنے نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اور اتنا ان کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے جتنا پاکستان پی ٹی آئی کے عمران خان نے اپنا ریکارڈ 10 سالہ سامنے پیش کر دیا. یہ اتنی ہی مقبولیت عوام میں عمران خان کی اور زیادہ ہوگی. اور یہ جو جتنا ٹولہ ہے یہ جو دشمن عناصر ہیں یہ دن بدن عمران خان کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے دن بدن عمران خان عوام میں مقبول ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور پاکستان میں جو موجودہ ایک بحران آیا ہوا ہے بارشوں کا اللہ پاک کی ذات تمام پاکستانیوں کو زمینوں کو ان کے جانوروں کو ان کے مکانوں کو تمام پاکستانیوں کو بارشوں سے محفوظ فرمائے.